بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی عادات اتنی خوبصورتی کے ساتھ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں کہ جتنی بڑی بڑی عادات انسان کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتی، لیکن یہ چھوٹی لیکن مسلسل عادات جو ہے، جس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے، اور ایک مسلسل طریقے سے اگر کسی کام کو، کسی بات کو کوئی انسان اپنا لیتا ہے، کوئی عادت اپنا لیتا ہے، تو وہ عادت تھوڑے ہی عرصے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آتی ہیں۔ چھوٹی عادات کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی مخصوص ٹائم وقف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ انسان کو بہت سارے کام چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کوئی جو جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کوئی دکان پہ کام کر رہا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے انسان ان چھوٹی چھوٹی عادات کو جب اپنا لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی عادات اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیتا ہے، تو یہ چھوٹی عادات کچھ عرصے کے بعد انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جاتی ہیں۔ ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر انسان اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی عادت ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے جسم کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ مخصوص کر لے۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وقت کوئی کسی خاص مخصوص وقت کے مطابق ہو، یہ انسان اپنی صحت کو بنانے کے لیے کسی بھی وقت وہ اپنے جسم کے لیے وقت نکال سکتا ہے، اور یہ وقت جو وہ اپنے جسم کی بہتری کے لیے نکالتا ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد انسان کو مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات دلا دیتا ہے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صبح کے ٹائم کریں، آپ کسی بھی وقت دن میں کوئی بھی ٹائم آپ کو جب ملتا ہے تو اس میں آپ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے جسم کے لیے، اپنی ذات کے لیے وقف کر دیں۔ جب آپ یہ وقف کر دیں گے اپنی ذات کے لیے، تو آپ یقین جانیے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ جو عادت ہے، چھوٹی سی جو عادت ہے، انسان کی صحت کی بہتری کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی ایج لائف کے جو جتنے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر محسوس کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے اندر ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کچھ سیکھنا ہے، کچھ نیا سیکھنا ہے، آپ نے کسی کتاب کو پڑھنا ہے۔ اب آپ روزانہ کی بنیاد پر جب ایک عادت بنا لیتے ہیں کہ آپ نے کسی کتاب کے 10 یا 15 صفحے روزانہ پڑھنے ہیں، ہاں کوئی بھی وقت آپ کو مل جائے، وہ وقت آپ کا صبح کا وقت ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوپہر کا لنچ کا ٹائم ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کسی جاب کے اندر رہتے ہوئے کوئی بریک ٹائم ہو سکتا ہے، وہ آپ کا وقت سونے سے پہلے کوئی وقت ہو سکتا ہے، کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کے دوران جب آپ اپنے آپ کے لیے مخصوص کر لیں گے کہ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ وہ کوئی سیاست سے متعلقہ کتاب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی ذات جو ہے اس کو اپنے بہتر کرنا ہے، اپنی انٹرنل جو آپ کے اندر کوالٹیز ہیں ان کو آپ نے بہتر بنانا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ایسی کتاب کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کر آئے، جو آپ کو نئے علم سے روشناس کرائے، جو آپ کو نئی چیزوں سے روشناس کرائے۔ تو یہ عادت آپ کی زندگی کے اندر کچھ ہی عرصے کے بعد بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ آپ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہوں گے، اپنے ہم عمر جو ہوں گے آپ کے، ان سے آپ کو وہ
بہت زیادہ بہتر بنا دے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ 1 سال کے بعد آپ اپنے ہم عمر لوگوں سے 95% جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بہتر پائیں گے، آپ کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے گی۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر جو چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں، مثلا آپ نے عادت بنانی ہے کہ آپ نے ہر کام اپنے وقت پر کرنا ہے، آپ نے عادت بنانی ہے کہ آپ کے وہ تمام کام جو آپ کو تھوڑے وقت میں کر سکتے ہیں ان کو آپ نے پینڈنگ نہیں چھوڑنا، ان کو آپ نے زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑنا، ان کو فوراً ہی کر دینا ہے۔ وہ تمام کام جو آپ جب آپ کو یاد آتا ہے اور آپ کو ان کو کرنے کا آپ کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، تو آپ ان کاموں کو مت چھوڑیے، اسی وقت کر دیجئے، تاکہ وہ کام آپ کے ہو جائیں گے تو بہت سارے جو اور دیگر پینڈنگ کام ہوں گے جن پر زیادہ وقت آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے، ان کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت بچ جائے گا۔ آپ ایک اور عادت بنا لیتے ہیں کہ جی آپ کو وہ کام جو آپ کو پسند نہیں ہے لیکن آپ کو کرنے ہیں، لیکن وہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو کرنا، جن کو کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، تو ان کاموں کو آپ پرائرٹی دے کر پہلے کر لیتے ہیں۔ جب آپ کی توانائی بھرپور انداز میں ہوتی ہے تو آپ ان کاموں کو کر لیتے ہیں۔ جب آپ ان کاموں کو اس وقت کر لیں گے تو پھر جو باقی کام ہوں گے وہ تو آپ کی دلچسپی والے کام ہیں، وہ تو آپ کی انٹرسٹ والے کام ہیں، تو ان کو کرنے میں کبھی آپ کو دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں، آپ جہاں پر بیٹھتے ہیں، جس کمرے میں آپ رہتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کو منظم انداز میں آپ رکھ لیتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ چیز ایک تنظیم کو پیدا کر دیتی ہے، ایک نظم کو پیدا کر دیتی ہے، اور آپ ہر جگہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک منظم شدہ چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اچھی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، ترتیب سے رکھی ہوئی چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی عادت ہے لیکن یہ آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گی۔ یہ آپ کی زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد آپ کو بہت بڑی چینج نظر آئے گی کہ آپ بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر چھوٹی چھوٹی عادات کو پیدا کرنا سیکھیے، چھوٹی چھوٹی عادات کو اپنانا سیکھیے۔ جب آپ اپنے اندر چھوٹی چھوٹی عادات اپنانا شروع کر دیں گے تو پھر بہت بڑے بڑے کام بھی آپ ان چھوٹی عادات کی وجہ سے کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ ان بڑے کاموں کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے آسانی کے انداز میں آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی بڑی تبدیلیاں لانی انسان کے اندر بہت زیادہ مشکل نظر آتی ہیں، اسے ڈراؤنی لگتی ہیں۔ جب آپ فوراً ہی کسی ایسی بڑی تبدیلی کے بارے میں سوچتے ہو کہ آپ نے ایک بہت بڑے کام کو سر انجام دینا ہے تو آپ کو وہ ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے، آپ کو وہ مشکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس بڑے کام کو نہیں کر پاتے ہو۔ آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جی میں نے تو اس پوری پہاڑ کو سر کرنا ہے، میں نے اس پورے پہاڑ کے اوپر جا کے پہنچنا ہے، یہ تو بہت ہائٹ پر ہے، بہت اونچائی پر ہے، میں کیسے وہاں پر پہنچ سکوں گا؟ لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ اپنے ایک ایک قدم کو دیکھتے ہو، جب آپ ایک قدم اٹھاتے ہو اس کے ساتھ پھر اپنے دوسرے قدم کو دیکھتے ہو کہ آپ نے ایک قدم کے ساتھ دوسرا قدم ملانا ہے، ایک مسلسل کوشش کے بعد آپ بالآخر پہاڑ کی اس چوٹی پر پہنچ جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ نیچے ہی کھڑے ہو کر اس پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر ایک بڑی مشکل کام کے بارے میں سوچنا شروع کر دو گے تو وہ کام آپ سے کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسی کو ایک ایک سٹیپ کے اوپر ترتیب دے دو گے کہ آپ نے ایک سٹیپ اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اگلا سٹیپ اٹھانا ہے، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے کرتے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لو گے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کے لیے کبھی یہ مت سوچئے کہ آپ نے فوراً ہی کسی بڑی تبدیلی کو زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آغاز کیجئے۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں
آپ کی زندگی کو بہت بڑی کامیابیوں سے نواز دیں گی، آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آ جائیں گی۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ زندگی کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں، جو لوگ اپنے گولز کو اچیو کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے نہ ذہانت کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ ان کی قسمت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے کسی وقت کا ہاتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اتنا وقت لگا دیا اور یہ اتنا وقت اس کے لیے ایک اچھا وقت تھا، اس نے اس سے فائدہ اٹھا لی۔ ایسا قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے کسی چھوٹے کام کو مسلسل کرنے سے، کنٹینیوٹی سے کام کو کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنے مقصد کو اچیو کر لیتا ہے، وہ اپنے گول کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے مت سوچئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر آپ کو کوئی قسمت آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے ساتھ کوئی آپ کا وقت آپ کا ساتھ دے گا، یا کوئی ذہانت آپ کا ساتھ دے گی۔ ذہانت، وقت اور قسمت یہ اسی وقت ساتھ دیتے ہیں جب آپ کسی کام کو مسلسل کرتے ہو اور کسی کام سے گھبراتے نہیں ہو۔ بہت سارے لوگوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ عرصہ کام کرتے ہیں، ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے تو وہ پھر تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ اسی کام کے اندر، اسی جو آپ مسلسل کام کر رہے ہو، اسی کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت سے کچھ دیر پہلے آپ ناکامی کی حالت میں ہوگے اور اگلے ہی لمحے آپ کامیابی کو عبور کر لو گے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا چاہ رہے ہو تو پہاڑ پر پہنچنے سے پہلے آپ نے ابھی پہاڑ کو سر نہیں کیا ہوتا، لیکن جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہو تو آپ پہاڑ کو سر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے سے چند قدم پہلے ہمت ہار جائیں تو پھر وہ کامیابی آپ کا مقدر نہیں بنتی ہے، وہ ناکامی آپ کا مقدر بنتی ہے، اور وہ لوگ کامیاب قرار پاتے ہیں جو اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا کامیابی اور ناکامی کے اندر بہت تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے، بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور اس تھوڑے وقت سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنی زندگی کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ لہذا اپنے اندر چھوٹی چھوٹی عادات کو پیدا کیجئے اور ان عادات کو مسلسل اپنائیے، مسلسل ان پر کام کیجئے، ان کے اندر تسلسل کے ساتھ کام کیجئے، کنٹینیوٹی رکھیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی عادات آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لے کر آئیں گی۔